السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، وبك نستعين وبك نستغيث، ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ پاک کے فضل سے اور اس کے احسان سے، جو خود بھی بہت بابرکت ذات ہے، اس نے اپنی بابرکت ذات کے صدقے سے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا، اور ایمان کی حالت میں ہمیں اپنے کلام کے آگے بٹھا دیا۔ اس پر اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے، اور یہ بات صرف کہنے کی نہیں ہے کہ کہنے کی حد تک ہے کہ شکر ادا کیا جائے تو کم ہے، یہ ایک حقیقی بات ہے، اور اس کو دل سے سمجھ کر کہنا چاہیے کہ ایمان پر سب سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنے پر بھی وہ کم ہی محسوس ہونا چاہیے۔ یہ اتنی بڑی دولت ہے، اگر اس دنیا کی ساری دولتیں، ساری عزتیں، ساری محبتیں، سارے مال اسباب جمع کر کے ایک طرف رکھ دیے جائیں، اور ایمان کا یہ ایک قیمتی کلمہ دوسری طرف رکھ دیا جائے، تو یہ ایمان کا کلمہ بھاری ہے، اور اس انسان کی قیمت ان تمام دنیا کی اور دنیا کے اسباب سے زیادہ ہے جو یہ کلمہ پڑھا ہوا ہو، جسے اللہ یہ کلمہ پڑھا دے۔ حدیث مبارکہ کے اندر یہ ایک بات آتی ہے، اللہ کمی بیش معاف فرمائے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، انہوں نے اللہ سے عرض کی کہ یا اللہ مجھے کوئی خاص ذکر، کوئی خاص چیز عطا فرما دیجئے جس سے آپ کو یاد کیا کروں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ انہوں نے کہا کہ یا اللہ یہ تو ساری مخلوق ہی کہتی ہے، مجھے کوئی ایسا خاص ورد، کوئی ایسا خاص وظیفہ دے دیجیے جو میرے ساتھ خاص ہو۔ 3 دفعہ یہ سوال جواب کیا گیا، اور تینوں دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ ہی تلقین فرمایا، اور پھر ان سے تیسری دفعہ کہا کہ اے موسیٰ اگر زمین آسمان اور اس کے درمیان جتنا کچھ بھی ہے، ان تمام کو ترازو کے ایک طرف رکھ دیا جائے اور دوسری طرف یہ کلمہ رکھ دیا جائے تو یہ کلمہ وزن میں بھاری ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت ہمارے آخری نبی تک جتنے پیغمبر گزرے، تو کلمے کا پہلا جز ہمیشہ یہی رہا ہے، لا الہ الا اللہ۔ دوسرا جز ہر پیغمبر کے ساتھ بدلتا رہا، اور آخر میں یہ کلمہ محمد الرسول اللہ پہ آ کر مکمل ہو گیا، اب اس سے آگے تبدیلی نہیں ہے۔ تو خوش قسمت ہیں، خوش نصیب ہیں وہ ایمان والے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اتنا بڑا قیمتی کلمہ دے رکھا ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات خود بھی کریم ہے. کریم کے بہت سے معنی ہوتے ہیں. کریم کا پہلا معنی سخی بھی، کریم کا معنی معزز بھی. کریم کا مطلب نرم دلی کرنے والا، کرم نوازیاں کرنے والا. کریم کا معنی بہت ہی زیادہ عزتیں دینے والا. کریم کے اندر بہت سے مفہوم ہیں، اور جب کسی کو عزت دی جاتی ہے تو اگلا بندہ عزت والا بن جاتا ہے. تو اللہ کی ذات خود کریم ہے. پھر اس نے جس پیغمبر کو ہمارے لیے بھیجا وہ بھی ہمارے لیے رسول کریم. جس قرآن کو بھیجا وہ قرآن بھی ہمارے لیے قرآن کریم. اور جو اس قرآن کو فرشتے لے کر آئے ان کو قرآن کریم کے اندر ہی فرمایا گیا انہ لقول رسول کریم. یہ ایک معزز قاصد کا لایا ہوا پیغام ہے جس کی عزت میں کسی قسم کا کوئی شک و تردد، کوئی شک و شبہ نہیں. تو ان تمام چیزوں اور تفصیلات کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی شان کریم، اس کے پیغمبر کریم، ان پر آنے والا قرآن کریم اور لانے والے بھی کریم. تو جب یہ چار نسبتیں انسان کے ساتھ عزت والی، کرامت والی مل جائیں گی تو اس انسان کو معزز ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. اس انسان کی شان دنیا میں اور آخرت میں بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا. اس انسان کو ہر طرح سے سخی بنا دیتا ہے. سخی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انسان کا دل غنی ہو جائے. دل غنی ہو جائے. اگر اس کے پاس دنیاوی مال اسباب نہ ہو تو اس کا دل کڑتا نہیں ہے، جلتا نہیں ہے ان چیزوں کے لیے. جیسے واقعات کے اندر آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب وہ خلیفہ بنے، کیونکہ جنگیں تو زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں لڑی جا چکی تھی. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ محنت کرنی پڑی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے بہت سے لوگ واپس کافروں کے جال میں پھنس گئے، دنیا کے مال اسباب میں پھنس گئے، بہت سے قبیلے واپس چلے گئے. ان تمام کو واپس اسلامی روایات پر لانا اور اسلام پر قائم کرنا، اور زکوٰۃ دینے سے لوگوں نے انکار کر دیا، اس چیز پر قائل کرنا. تو وہ اپنے 2 سال کے اندر ان محنتوں کے اندر لگے رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کا زمانہ اللہ نے ذرا طویل دیا، تو خلافت کا زمانہ بھی ان کا طویل رہا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فتوحات بھی انہیں اتنی زیادہ دی کہ جب بھی وہ کہیں سے کوئی جنگ لڑ کر آتے اور اس ملک کا مال غنیمت لایا جاتا، مسجد نبوی میں ڈھیر لگتے، تو حضرت عمر رونے لگتے تھے اور کہتے تھے کہ یا اللہ، آپ کے نبی اس دنیا سے چلے گئے جب ان کے پاس مال اسباب نہیں تھے. آپ نے ان کے بعد ان کے ساتھی یعنی حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کیا. وہ جب دنیا سے گئے تو ان کے پاس مال اسباب نہیں تھے. یا اللہ، آپ عمر کو یہ سب دے رہے ہیں، کیا آپ عمر کو ان کے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے؟ اللہ، میں بھی اپنے ان 2 ساتھیوں کے طرز پہ چلنا چاہتا ہوں اور میں ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. تو وہ لوگ ایسے تھے کہ جن کو مال اسباب ملنے سے پریشانی ہوتی تھی. ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمیں مال اسباب نہ ملنے سے پریشانی ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ معزز اللہ کی ذات ہے، معزز اس کے پاک پیغمبر ہیں، معزز یہ کلام ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، اور معزز ہی اس کا لانے والا ہے. تو لہٰذا جو انسان اس کلام کو پڑھ رہا ہے وہ بھی معزز ہو جائے گا. دنیاوی مال اسباب اور دنیاوی وقتی نقصانات کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. یہ اللہ کے نزدیک کسی کے مقبول ہونے یا کسی کے غیر مقبول ہونے کی علامت نہیں ہے. ایسے ہی جو واقعہ ہم نے کل سورۃ البروج میں پڑھا کہ ایمان لا کر وہ ڈٹ گیا لڑکا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا، اس کا ذکر قرآن میں بھی جاری کیا اور ایمان والوں کو اس کا وجود بھی دکھایا. تو یہ اللہ والے تھے جنہوں نے دنیا کو ترجیح نہیں دی، آخرت کو ترجیح دی. تو ان کی دنیا خود بخود سنور گئی کہ ایک ایک کے دنیا سے جانے پر کتنے کتنے لوگ مسلمان ہوئے. تو ہمیں اللہ سے ایسی ہی طرز زندگی کے لیے دعا مانگنی چاہیے.